وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب ماشاء اللہ آپ کا علم کے بھی عبور ہے اور سیاست کے بھی۔ سیاست کے حوالہ سے جو موجودہ سیاست جا رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے پاکستان کی اس وقت سیاست کرپشن کا نام ہے، بدامنی کا نام ہے، لاقانونیت کا نام ہے، پاکستان کے اساس فروخت کرنے کا نام ہے، تباہ و برباد کر دیا پاکستان کو، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے، اور ہمارے حکمراں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بجائے ترقی دینے کے تنزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہر ان کا قدم وہ ہے کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور آپ حیران ہوں گے، یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ آئے تھے اس وقت اگر کوشش کرتے، مثلا لوڈ شیڈنگ ہے، کتنے لوگ پریشان ہیں اس سے، ایک معمولی سی میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر وہ چاہتے تو اس کو ختم کر سکتے تھے، اور ایران کی آفرز موجود ہیں کہ ہم آپ کی اتنی سستی بجلی دینا چاہتے ہیں، پاکستان میں کوئلے سے بن سکتی تھی، لیکن کیا وجہ، آپ اس پہ غور کر رہے ہیں کہ آج تک انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی ہے، اور نہ ان آفرز کو انہوں نے قبول کیا ہے جو پاکستان کے لیے پاکستان کے دوست ممالک دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنی انڈسٹریاں تباہ ہو چکی ہیں، لوگ یہاں سے دوسرے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں انڈسٹریاں۔ ہمارے سندھ کے اندر ایک انڈسٹریل علاقہ ہے پورا، وہ سارا کا سارا پورا ویران ہو چکا ہے انہی لوڈ شیڈنگوں کی وجہ سے، اب گیس کی شروع ہوئی لوڈ شیڈنگ وغیرہ، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آفر ٹھکرا رہے ہیں، یہ پاکستان کی ترقی کے لیے لوگ پیشکشیں کر رہے ہیں کہ صاحب ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، پھر نہیں لے رہے، آخر وجہ کیا ہے اس کا؟ ہم تو اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ قصداً پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو یہود و نصارہ کا منصوبہ ہے کہ اس کو ایک ناکام ریاست قرار دے کے اور اس پہ قبضہ کرو، اس کی یہ تکمیل کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ ہیں؟ اچھا، ان حالات کی بہتری کے لیے کیا تجاویز ہے؟ میرے خیال میں ان کی بہتری کے لیے سب سے بہتر تجویز یہ ہے کہ ایسے ظالم حکمرانوں سے نجات حاصل کی جائے، کرپٹ حکمرانوں سے نجات حاصل کی جائے، کیونکہ ان کو رکھ کے اگر ہم کوئی سوچیں کہ یہ عمل کریں گے، اور دیکھیں نا کب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بلوچستان کا مسئلہ بالکل مشرقی پاکستان جیسا ہو گیا ہے، خدا کے واسطے اس کو آپ دیکھیں، اور سنجیدگی صاحب نے سپریم کورٹ کا کہ تھک گئی کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا آخر کیوں نہیں ایکشن لے رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، یعنی سب حیران ہیں، سنجیدہ لوگ سارے حیران ہیں، تو اب یہ کہنا ہے کہ کوئی ان کو تجویز دی جائے کہ جی اس پر عمل کریں، تو یہ تو بیکار بات ہے۔ اب تو سب سے بہتر تجویز یہی ہے کہ ان حکمرانوں سے جو ملک کی غداری کر رہے ہیں، اس وقت غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں اور پاکستان کی توڑنے کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، ان سے نجات حاصل کی جائے، اور جتنی محب وطن جماعتیں، ظاہر بات یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے، جتنی محب وطن جماعتیں ان سب کو مل کر یہ سوچنا پڑے گا، اور اس سلسلے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب واقعی اگر مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ، اور واقعی اپنے ان تمام بیانات کے اندر مخلص ہیں جو وہ اور ان کے بھائی صاحب دیتے رہتے ہیں زرداری صاحب کے خلاف بیانات، تو انہیں چاہیے کہ وہ تمام محب وطن سیاسی اور جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پر اور کوئی متفق العامل اختیار کریں، اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے کے اندر، جمعیت علماء پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، اور میں نے مختلف پارٹیز کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عنقریب ایک ایسا مضبوط اتحاد سامنے آئے گا کہ وہی صحیح معنوں کے اندر مقابلہ کرے گا۔ اگر نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تو انشاءاللہ ان کا بھی مقابلہ کریں گے دیکھیے اس سلسلے میں بات چیت تو چل رہی ہے، متحدہ مجلس عمل کے جو سابقہ قائدین ہیں وہ سر جوڑ کے کئی مرتبہ بیٹھے ہیں اس موضوع پر، اور ہم نے اس موضوع پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ اس موجودہ دور کے تناظر میں کیا وہ اتحاد مفید رہے گا، کیا وہ اتحاد کامیابی حاصل کر سکے گا، یا اس سے کوئی بڑا اتحاد بنایا جائے، یا اس میں کوئی چینجنگ لائی جائے، مطلب اس پر ابھی بات چیت ہماری چل رہی ہے، اور مختلف قائدین کے بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بہتر نتیجہ سامنے آئے گا انشاءاللہ، جو قوم کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ اس کا ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ حقیقت ہے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب
دستک دے رہا ہے، اور انشاءاللہ اسلامی انقلاب آئے گا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا تناظر میں آپ دیکھیں اس وقت جو پوری دنیا کی صورتحال ہے، تیونس میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے، مراکش میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے، اور مصر جہاں امریکہ کا خاص ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا اور صدیوں سے بیٹھا ہوا تھا، اس فرعون کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا مصر کے اس فرعون کو، لیکن اس وقت کے اس فرعون کو کس طرح ہٹایا گیا، کس طرح وہ اکھاڑ کے اس کو پھینک دیا ہے، اور اسی کے نائب کو کوئی لانے کی سازش ہو رہی تھی، وہ بھی ناکام ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی اور اسلامی جذبہ لوگوں میں زیادہ ہے، اور وہ اسلامی تحریکیں جن کا نام کسی زمانے کے اندر لینا وہاں جرم شمار ہوتا، آج وہ اقتدار کی طرف کے اسپیکر آ گئے کیا نام ہے مصر کے اندر بھی، تو یہ بھی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ اسلامی انقلاب جو ہے وہ قریب ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الیکشن اگر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مذہبی قوتیں بھرپور انداز سے کامیابی حاصل کریں گے۔ اب پچھلے الیکشن کے اندر بھی متحدہ مجلس عمل اس پوزیشن میں تھی کہ حکومت بنا سکتی تھی، 70 سے زیادہ ہماری سیٹیں تھیں، لیکن جو امریکہ کا ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا اس نے تو کھل کر کہا ہے مشرف نے کہ میں نے ان کو بننے نہیں دی ان کی حکومت، ورنہ ان کی حکومت بن رہی تھی، لیکن انشاءاللہ اب تو اس دفعہ اتنی بھرپور انداز سے مذہب جماعتیں آئیں گی کہ کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہوگی، انشاءاللہ پھر بنائیں گے انشاءاللہ حکومت۔ مولانا دیکھیے، مولانا کا ایک اپنا حلقہ اثر ہے اور اس کو کوئی توڑ نہیں سکا، اور انہوں نے کئی مرتبہ اپنی قوت کا مظاہرہ کیا۔ ابھی چند ہفتے پہلے کراچی کے اندر انہوں نے بڑی بھرپور قوت کا اپنا مظاہرہ کیا ہے، بہت بڑا جلسہ کر کے دکھایا ہے، بڑی بڑی طاقتوں نے جو جلسے کیے تھے اس کے مقابلے میں ان کا جلسہ سیاسی لوگ کہتے ہیں وہ تھا، اور ایک عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں ملک کے اندر، اور متحدہ مجلس عمل کے اجلاسوں میں اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ تقریباً 35 سال سے صوبہ بلوچستان کے اندر ہمارے بغیر حکومت نہیں بنی، تو وہ ایک ایسی جماعت جو 35 سال سے کسی صوبے میں رہی ہو اور دوسری صوبوں کے اندر اس کی حکومتیں رہی ہوں، وہ ایسی کمزور تو نہیں ہوگی، بہرحال وہ ایک قوت رکھتے ہیں، ایک طاقت رکھتے ہیں، اور اس مذہبی قوتوں کا جب بھی اتحاد ہوگا تو انشاءاللہ ان سے مشاورت کے بعد کوئی نہ کوئی عمل طے ہوگا انشاءاللہ، اور مشاورت ہماری ان سے جاری ہے۔ بہت شکریہ۔